عمر بھر کی باتیں بھولنے لگے تو اس انسان اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ الزائمر یعنی بھولنے کی بیماری ایک ایسا ہی خاموش مرض ہے جو انسان کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو آہستہ آہستہ نگل جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسے بڑھاپے کی عام کمزوری سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے۔ الزائمر کی ابتدائی علامات کیا ہیں، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور اگر گھر میں کوئی ایسا مریض ہو تو اس کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمزہ بخاری۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات حنا فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، نور، آئی ایم گڈ۔ اچھا ڈاکٹر حمزہ، آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ سب سے پہلے تو ایکسپلین کریں الزائمر ہوتا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، الزائمر بیسکلی ہمارے یہاں پر تو جس طرح سے شعور یا پاپولیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو الزائمر تو موسٹلی ہمارے 70 یا 50% لوگوں کو تو پتہ نہیں الزائمر کہتے کس کو ہیں۔ اچھا سمٹمز کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو پھر اس میں بات کی جا سکتی ہے کہ الزائمر کیا چیز ہے، جس کو ہم ڈیمنشیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھولنے کی ایک بیماری ہے۔ اچھا اس میں بھولنے کی بیماری جو آ جاتی ہے، اس میں بیسکلی یہ چیز اس میں 60 کے بعد جا کے موسٹلی یہ خواتین میں یا مردوں میں، حضرات میں یہ پائی جاتی ہے۔ اس میں بھول جاتا ہے بچہ، اور یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بچوں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے بہت زیادہ سبق یاد نہیں کر پاتے یا دوسری چیزیں نہیں آتی۔ لیکن جب ہم اسپیشلی اگر بڑوں میں یا بزرگوں میں یہ بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ جینیٹک، اگر تو نسل فیملی میں یہ چیز آ رہی ہو تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا نام بھول جاتے ہیں۔ آپ بلانے آئے تھے یا آپ ایک کمرے میں گئے تھے تو کیا چیز آپ لینے آئے تھے وہ چیز آپ بھول گئے ہیں، اور بعد میں یہ شارٹ ٹائم اس میں میموری میں آ جاتا ہے، اور بعد میں لانگ میں جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی کہ آپ کا نام تک بھول جاتے ہیں، یعنی بالکل میموری جو ہے واش ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم بیسیکلی الزائمر کا ایک ڈیزیز کا نام دیا گیا ہے، جو دنیا بھر میں بہت زیادہ تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے اس طرح سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حنا، یہ بتائیں اس کے کازز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں الزائمر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گی۔ یہ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے، یعنی ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر نیورونز پائے جاتے ہیں جو دماغ کو کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو نیورونز ہیں جب وہ ڈی جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یا تو ان کا سٹرکچر خراب ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ان کی فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں الزائمر ہوتا ہے۔ اسی کے علاوہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس کی شروعات ہوتی ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور دین یہ پھر پرولونگ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی مزید کازز کی بات کریں تو اس کی ملٹیپل کازز ہو سکتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے انسان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کی باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے نیورونز جو ہیں وہ ڈی جنریٹو فیز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں زیادہ تر ایسے حضرات موجود ہیں جن کو الزائمر رہ چکا ہوا ہے، تو پھر آپ کے جو فیکٹرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، آپ کے کازز جو ہیں وہ انکریز ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑا ریئرلی ایسا چانس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈپریشو ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں رہا ہے، وہ بھی الزائمر کی طرف جا سکتا ہے۔ اسٹریس فیکٹر اس میں اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ڈپریشن ہے تو وہ یہاں پہ پرومیننٹ ایک رول پلے کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر نے بات کی ڈیمنشیا کی۔ ڈیمنشیا بیسکلی بھولنے کی بیماری تو ہوتی ہے، لیکن اٹ از سم تھنگ ایلس۔ الزائمر کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بھولنے کی بیماری تک محدود نہیں رہتے ہیں، اس میں نا فنکشنل جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کی لرننگ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کی اٹینشن اسپین کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، آپ کی میموری کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ایگزیکٹو فنکشننگ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی جو کام آپ روزمرہ کیا کرتے تھے وہ آپ بھولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے بیہیویئرز بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈیمنشیا جو ہے وہ صرف اور صرف ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے چیزیں بھول جاتا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الزائمر کے لوگ ہوتے ہیں ڈیمنشیا ان کو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ڈیمنشیا کے ساتھ ہوتے ہیں لازمی نہیں ہوتا کہ ان کو الزائمر بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تو نا یہ ہوتا کس وجہ سے، کازز کیا ہیں اس کے؟ کازز پہ ہم نے جس طرح سے بات کی، جینیٹک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ایج میں جا کر کیونکہ آپ کے نیورونز جو ہیں وہ اپنا کام ڈکلائن کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو الزائمر فیس کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی، لوگوں کو اگر کوئی چیز بھولنی سٹارٹ ہوتی ہے نا لیٹ ایج میں جا کر، تو لوگ کہتے ہیں ان کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے یا ان کو الزائمر ہو گیا ہے۔ یہ ایک ڈائگنوسٹک ڈیزیزز ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے لوگ چیزیں بھول رہے ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے چیزیں بھول رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو اگر
لیٹ ایج میں جا کر کوئی انسان کوئی چیزیں بھول رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کو ڈیمنشیا ہے یا پھر الزائمر ہے. کوئی وائٹامن کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر حمزہ یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ لیٹ ایج میں جا کے اگر ہو تو ہم یہ ٹیگ کرتے ہیں، لیکن آج کل جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی بڑی چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں. جی میں نے دیکھیں ذکر کیا جیسے کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی اگر آپ الزائمر میں گئے تو میں اس کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے. اور جب برین کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی، جیسے ہم نے بہت سارے پروگرام آٹزم کے اوپر کیے ہیں یا ADHD کے اوپر کیے ہیں، تو یہ بچے وہی چیزیں جن کے برین کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہے، یا نیرو سیل جو آپ کے ہیں اس طرح سے کرنی ہوتی ہے، یا نیرو میٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے باڈی کو اس طرح رسپانس نہیں کرتے. بیسیکلی ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ اس طرح سے کوآرڈینیشن نہیں کرتا. اچھا اس میں جب ہم بات کرتے ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، بڑوں میں بیسیکلی کیونکہ شوگر، بلڈ پریشر اور گلوکوز کی زیادتی، میٹھا کی بہت زیادہ زیادتی یا میٹھے کی بہت زیادہ کمی، یہ بھی چیزیں دماغ کے جو اعصاب ان کو متاثر کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر کیونکہ اتنی شعور ہے نہیں اس طرح سے کیا چیزیں آپ نے کھانی ہے کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں، لیکن جب بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو پھر جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ خرابی کی طرف جا چکی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم یہی چیز ریکمنڈیشن کرتے ہیں بیسکلی ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر. میں تو ہمارے یہاں پر تو ہم نہیں یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو ڈیمنشیا میں تھے، الزائمر میں تھے. میں نے جیسے پروگرام شروع سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ الزائمر میں اور ڈیمنشیا میں بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اسٹول پاس کرنا ہے، یورین پاس کرنا ہے، یا ایسی چیزیں کہتے ہیں. یہ بھی ایک حد تک یہاں پر چیز چلی جاتی ہے. اور بعض پیشنٹ بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کی کازز میں جو سٹریس آتے ہیں یا نیند آور ادویات بہت زیادہ جو لی جاتی ہیں، ان کے بہت زیادہ افیکٹ ہیں ہمارے دماغ برین ہیلتھ کے اوپر. یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں ہمارے جو نیرو سیلز ہیں ان کے، کیونکہ آپ کے دماغ کو سلا دیا جاتا ہے. جو بھی دوائی ایسی دی جاتی ہے کیونکہ وہ آرٹیفیشل آپ کے اوپر لے کے جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے ہارمونز ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیں گے بھی کہ بہت سارے ایسے ہارمونز ہیں جو آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کی کمی بہت اگر زیادہ ہو جائے، جیسے ابھی جن پیشنٹس کو نیند کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اگر اینٹی جو ڈپریشن دوائیاں لیتی ہیں اس کے بجائے اگر وہ نیچرلی ہارمونز لیتے ہیں جیسے ڈوپامائن ہے یا اس میں میلاٹون ہے، یہ چیزیں اگر لے لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی برینز کی ہیلتھ جو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بچوں میں بھی اسی طرح سے ہم چیز کہتے ہیں کہ بچوں میں ہماری ایک ہومیوپیتھک دوائی بہت زیادہ، وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ باقی ادویات کے حوالے سے بھی. وہ بھی ادویات جب دی جاتی ہیں تو ان کی جو نیرو سیلز ہیں یا نیرو میٹرز ہیں، ابھی جیسے ایک یہاں پر گلاس گرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں چیخ مار کے کھڑا ہو جاؤں، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، یہ بیٹھے رہیں. کیوں کہ آپ کے جو نیرو سیلز ہیں وہ نیورونز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ اس چیز کو برداشت کر پا رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جب سٹریس میں، بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہوں گے سڑکوں پہ، ان کو نہیں پتا ہوتا، گندے ہیں مندے ہیں جیسے بھی ہیں، کھا لیا پی لیا نہ بھوک لگتی. کیوں کہ ان کے دماغ کے اوپر ایسے کچھ صدمے یا ایسی کچھ چیزیں پہنچی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیزیں بالکل ان کی نم ہو جاتی ہیں. ان کی کوئی ایسی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی کہ ان کو الزائمر تھا یا ان کی فیملی میں ڈیمنشیا تھا. تو وہ چیزیں وقت کے ساتھ یا حالات کے ساتھ یا میڈیکیشنز کا جو اس طرح کا استعمال ہے ہماری یہاں پر آج کل بہت زیادہ، کیونکہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن سیل ہوتی ہیں، ڈاکٹر سے پرسکرائبنگ نہیں کرواتے. بس ٹھیک ہے جی میں نے یہ گولی کھائی، آپ بھی یہ گولی کھا لیں، آپ کو آرام ہو جائے گا. یہ بیسیکلی آپ کی جو برین ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرائے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیمنشیا یا الزائمر کے جو ڈیزیز یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دونوں کا میں اس چیز پہ اوپینین لوں گی کہ نا آج کل جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یا جو نیند کی ادویات ہیں وہ لوگ بہت کینڈی سمجھ کے شاید یوز کرنے لگے ہیں. پہلے بہت کم ریکمینڈ کرتے تھے ڈاکٹرز، اور اب اگر ڈاکٹر کوئی سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے بھی کہے نا کہ آپ نے بس اتنا عرصہ استعمال کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی ایکٹیویٹی چینج کرنی ہے، لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے. لیکن پھر بھی بہت سے ینگ لوگ بھی ہیں جن کو میں خود بھی جانتی ہوں، وہ اس دوائی کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اور ان کی ایج بھی بہت کم ہوتی ہے. تو کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری برین ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو لوگ میڈیکیشن کی طرف بہت جلدی جانا سٹارٹ ہو گیا نا، وہ تمام وہ لوگ ہیں جو شارٹ ٹرم اپروچز پہ بہت ریلائی کرتے ہیں. ہم جب تھیراپی کی بات کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں اپنی سلیپ ہائیجین بہتر کریں، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ علاج ہوتا ہے جو پوری زندگی آپ کو مدد دیتا ہے. لیکن لوگ نا انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے گولی کھائی، یہ 5-10 منٹ میں نا بس ہمیں نیند آ جائے. لوگ اب صرف اس وجہ سے میڈیکیشن کی طرف جا رہے ہیں بیکاز ان کو انسٹنٹلی ایک ریلیف چاہیے ہوتا ہے. اور نیند کی ادویات اتنی جو ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ ڈیمنشیا کی اور الزائمر کی کاز بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کو سلیپ کے حوالے سے کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور بالکل ایسے ہی ہے کینڈی سمجھ کے اگر آپ کوئی بھی میڈیسن کھا رہے ہیں نا، کوئی بھی کیمیکل جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جا رہا ہے، بے شک وہ نیند کا ہے یا پھر کوئی اور بھی ہے. ایون تو میں نے تو یہ چیز بھی بڑی کامن دیکھی ہے کہ لوگ ملٹی وائٹامنس بھی جو ہیں وہ کینڈی سمجھ کے کھانا سٹارٹ کر دیا اور خود سے کھاتے ہیں، جس کو کسی بلاگر نے کسی انفلوئنسر نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے وہ خود سے اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کالر کا سوال لے لیں. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے ایس پاکستان کے نام سے.
جیسے فرینڈ ہمارے پلیٹ فارم پہ نا الزائمر کے حوالے سے کافی بات ہوتی ہے، ٹھیک تو میں ہے. آپ کے لائیو شو کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر بزرگوں کے بھولنے کا بڑھاپے کی عام کمزوری کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عام بھولنے کی عادت اور الزائمر بیماری میں واضح فرق کیا ہے، اور کون سی ابتدائی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر گھر والوں کو فوری الرٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تشویش ہے یا بیماری ہے، اور کس طرح انہیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ کوشچن. وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو عام بھولنے کی عادت ہے یا الزائمر ہے، ان کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی کون سی ابتدائی علامات ہیں جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر حمزہ آپ سے سٹارٹ کروں. اچھا جی، دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کے بزرگ ہیں یا جو بھی ایسے لوگ ہیں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا انوائرمنٹ کیا ہے. اگر تو ایک بندہ ڈپریشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، تو وہ کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتا، چاہے وہ میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھے ہیں. یہ چیزیں سب سے زیادہ برین ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. اور دوسری یہ چیزیں جو بندہ نام بھول رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں بھول رہا ہے، یہ بہت زیادہ اس کی میموری جو ڈسٹرائے ہو گئی ہے، اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے اس میں جو برینز کے جو آپ کے نیرو سیلز ہیں یا نیرو میٹرز ہیں، وہ بیسکلی ڈسٹرائے ہو چکے. اس طرح سے ان کو وہ خوراک یا اس طرح سے وہ ملٹی وٹامن یا اس طرح کا وہ انوائرمنٹ آپ نہیں دے سک رہے جس کی وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے. اور جو بزرگوں کی زیادہ بات کریں کہ ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی ایسی ڈرائنگ یا ایسی چیز دے دیں. ان کو آپ بولتے ہیں کہ اس میں سے فلاں یہ نقطہ ہے، جیسے ہم نے اے لکھ دیا ہر جگہ اور اس میں ایک جگہ وی لکھ دیا ہے، تو اگر تو وہ اس چیز کو پہچان سک رہے ہیں. یہ میں ایک چائنیز کا فارمولہ بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ کامن ہے آج کل. تو اگر تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو یادداشت ہے وہ یادداشت میں پرابلم ہے، لیکن ان کو جو الزائمر کا ڈیزیز ان کو بالکل نہیں ہے. وہ چیزیں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر جو بھولنے کی بات میں آ جاتی ہیں، تو وہ پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے جو چیزیں وہ پرابلم آ رہی ہیں، ان کی نیند اگر پوری نہیں ہے یا ان کو وہ ایک مینٹل اسٹریس میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہ دونوں چیزیں اس میں جو ہے نا ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر اینا آپ بتائیں. سب سے پہلی چیز، جب انسان 60 ایئرس اپنے کمپلیٹ کر لیتا ہے نا، تو نیورونز جو ہیں وہ آپ کے ڈی جنریٹ اگر ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو وائٹامنس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ کچھ حد تک ہے. یہاں پر ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وائٹامن ڈی اپنی انٹیک جو ہے اس کو بہتر رکھیں، وائٹامن B12 جو ہے اس کو بہتر رکھیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کی جو وائٹامنس ہیں ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انسان بھول رہا ہوتا ہے، وہ ڈیمینشیا کا بھی پیشنٹ نہیں ہوتا. اب بات یہ کرتے ہیں ڈیمینشیا جو ہے اس میں انسان بھول رہا ہوتا ہے چیزیں، لیکن ڈیمینشیا جو ہے وہ صرف اور صرف میموری ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے. اس کا اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو علاج ہے، جب آپ وائٹامن انٹیک اپنی اچھی کرتے ہیں تو وہ کچھ حد تک بہتر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جو ڈیزیز ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکتے نا. اب جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا الزائمر کی، تو میں نے پہلے کہا کہ الزائمر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو صرف اور صرف بھولنے کے ساتھ جس کا تعلق ہو. اس میں بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ چڑچڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر آپ کے بیہیورل پیٹرنز بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس کے آگے چل کے ہم انشاءاللہ ٹیکنیکس بھی لازمی طور پہ ڈسکس کریں گے. انسان یہاں پہ چیزیں بھول بھی رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بھولنے کی بات کرتے ہیں نا، سٹارٹ ہوتے ہیں ہمیشہ شارٹ ٹرم میموری سے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے کوئی ایکٹیویٹی کی، تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول گئے کہ میں نے کیا ایکٹیویٹی